1989 ایران ایک نازک موڑ پر کھڑا تھا۔ انقلاب کے بانی روح اللہ خمینی کے انتقال کے بعد قیادت کا سوال کھڑا تھا۔ اسی لمحے ایک شخصیت سامنے آتی ہے، علی خامنہ ای، ایک ایسا رہنما جس نے 3 دہائیوں سے زیادہ عرصے تک ایران کی سیاست، خارجہ پالیسی، دفاعی حکمت عملی اور نظریاتی سمت کو متعین کیا۔ لیکن سوال آج بھی باقی ہے، کیا یہ قیادت مزاحمت کی علامت ہے؟ ایک طویل المدتی سیاسی حکمت عملی۔ آج ہم جذبات سے ہٹ کر حقائق اور تاریخی تناظر میں اس کا جائزہ لیں گے۔ 1939 میں مشہد میں پیدا ہونے والے علی خامنہ ای ایک مذہبی گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ انہوں نے دینی تعلیم حاصل کی اور قم کے مذہبی حلقوں سے وابستہ رہے۔ 1960 اور 70 کی دہائی میں وہ شان ایران محمد رضا پہلوی کی حکومت کے مخالف حلقوں میں شامل ہوئے۔ انہیں کئی بار گرفتار کیا گیا۔ 1979 کا اسلامی انقلاب ایران کی تاریخ کا فیصلہ کن موڑ تھا۔ انقلاب کے بعد ایران ایک اسلامی جمہوریہ میں تبدیل ہوا۔ خامنہ ای نے پارلیمنٹ کی رکنیت، وزیر دفاع کا عہدہ اور 1981 میں صدارتی منصب سنبھالا۔ وہ ایران عراق جنگ کے دوران صدر رہے، ایک ایسی جنگ جس نے ایران کی ریاستی سوچ کو گہرائی سے متاثر کیا۔ روح اللہ خمینی کے انتقال کے بعد مجلس خبرگان نے خامنہ ای کو سپریم لیڈر منتخب کیا۔ یہ منصب ایران میں سب سے طاقتور ہے، مسلح افواج کی کمان، عدلیہ کی نگرانی، ریاستی میڈیا، خارجہ اور دفاعی پالیسی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ایک صدر سے بڑھ کر وہ نظام کے محافظ بن گئے۔ ابتدائی برسوں میں ان کے پاس مذہبی درجہ بندی کے حوالے سے سوالات اٹھائے گئے، لیکن آہستہ آہستہ انہوں نے ادارہ جاتی طاقت کو مستحکم کیا۔ کے بعد سے ایران اور یونائٹڈ اسٹیٹس کے تعلقات کشیدہ رہے۔ خامنہ ای کے دور میں اقتصادی پابندیاں، جوہری پروگرام پر تنازع، سفارتی کشیدگی۔ 2015 میں ایران نے عالمی طاقتوں کے ساتھ جوہری معاہدہ کیا، جسے صدر حسن روحانی نے آگے بڑھایا۔ لیکن 2018 میں ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکہ کو معاہدے سے نکال لیا۔ اس فیصلے نے ایرانی معیشت پر شدید اثرات ڈالے، کرنسی کی گراوٹ، مہنگائی میں اضافہ، عوامی احتجاج۔ حامی کہتے ہیں کہ ایران نے دباؤ کے باوجود خود مختاری برقرار رکھی۔ ناقدین کے مطابق پابندیوں کا بوجھ عوام نے اٹھایا۔ ایران نے مسلسل اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا۔ خامنہ ای کے دور میں ایران نے خطے میں اپنے اتحادی مضبوط کیے، لبنان میں حزب اللہ، شام میں بشار الاسد کی حکومت، عراق میں مسلح گروہ، یمن میں حوثی تحریک۔ اس پالیسی کو بعض حلقے محور مزاحمت کہتے ہیں، لیکن ناقدین کہتے ہیں کہ اس سے علاقائی کشیدگی میں اضافہ ہوا اور ایران پر مزید پابندیاں لگیں۔ ایران میں مختلف ادوار میں عوامی احتجاج سامنے آئے۔ 2009 کا انتخابی بحران، گرین موومنٹ، 2019 معاشی مظاہرے، 2022 سماجی اصلاحات کے مطالبات، ریاست کا موقف، یہ بیرونی مداخلت اور داخلی عدم استحکام کی کوششیں ہیں۔ بین الاقوامی انسانی حقوق تنظیموں کا موقف، اظہار رائے اور شہری آزادیوں پر پابندیاں ہیں۔ یہ وہ پہلو ہے جہاں خامنہ ای کی قیادت پر سب سے زیادہ تنقید ہوتی ہے۔ کے بعد خامنہ ای نے بیرون ملک دورے نہ ہونے کے برابر کیے۔ ممکنہ وجوہات، سیکیورٹی خدشات، سیاسی پیغام، داخلی نظام پر کنٹرول۔ حامی اسے استقلال کی علامت کہتے ہیں، ناقدین اسے سفارتی تنہائی کی علامت سمجھتے ہیں۔ ایران نے مزاحمتی معیشت کا تصور اپنایا۔ اہداف: بیرونی انحصار کم کرنا، داخلی پیداوار بڑھانا، اسٹریٹجک شعبوں میں خود کفالت۔ لیکن حقیقت پیچیدہ ہے، نوجوانوں میں بے روزگاری، افراط زر، کرنسی بحران۔ یہ وہ میدان ہے جہاں کامیابی اور مشکلات دونوں نظر آتی ہے۔ 3 دہائیوں سے زیادہ عرصے کی قیادت کے بعد سوال یہ ہے، کیا ایران زیادہ طاقتور ہوا؟ کیا خطے میں اثر و رسوخ بڑھا؟ کیا عوامی سطح پر استحکام آیا؟ خامنہ ای کی میراث کو 3 زاویوں سے دیکھا جا سکتا ہے: نظریاتی استقامت، علاقائی اثر و رسوخ، داخلی چیلنجز۔ تاریخ اکثر فوری فیصلہ نہیں سناتی، فیصلہ آنے والی نسلیں کرتی ہے۔
علی خامنہ ای کو ایک لفظ میں بیان کرنا ممکن نہیں۔ وہ کچھ لوگوں کے لیے مزاحمت کی علامت ہیں، دوسروں کے لیے سخت گیر حکمران۔ حقیقت شاید ان دونوں کے درمیان ہے۔ یہ کہانی کسی ایک زاویے کی نہیں، بلکہ ایک ایسے ملک کی ہے جو عالمی سیاست کے دباؤ، نظریاتی وابستگی اور داخلی چیلنجز کے درمیان اپنی راہ تلاش کر رہا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ مزاحمت حکمت عملی